نماز کے کل 14 واجبات ہیں۔ اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے یا ترک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست اور ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ صرف سجدہ سہو کر لینے سے اس نقصان کا ازالہ نہیں ہوتا۔ نماز کے 14 واجبات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی جو بھی فرض نماز ہو پہلی 2 رکعتیں ہیں تو ان دونوں رکعتوں کے اندر قرات کرنا یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر فرض نماز کی پہلی دونوں رکعتوں میں قرات نہ کر سکا، بھول گیا، تو اب سجدہ سہو کرنا لازم اور ضروری ہے، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 2، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، یعنی اگر نماز سنت ہے، سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، نفل ہو، وتر ہو، کوئی بھی نماز ہو، ان نمازوں کی ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر نہ پڑھ سکا، بھول گیا، تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت اور نفل اور واجب جو نمازیں ہیں ان کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا ملانا یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کا پڑھنا۔ اگر ان نمازوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائی اور رکوع کر دیا تو اب بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ نمبر 4، سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، ثنا کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہ پڑھی، اس سے پہلے کوئی اور دوسری سورت ملا لی، سورۃ فاتحہ کو بعد میں پڑھا، تو اب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 5، قرات اور رکوع اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا۔ پہلے رکوع ہے تو رکوع کریں گے، سجدے بعد میں ہیں تو سجدے بعد میں کریں گے۔ پہلے نمبر پر پہلی رکعت پڑھنی ہے، پھر دوسری پڑھنی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اگر ترتیب قائم نہ رکھی اور پہلے سجدہ کر دیا بھول کر، پھر بعد میں رکوع کیا، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 6، قوما کرنا۔ قوما کہتے ہیں رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھا کھڑا ہونا، جس میں ربنا لک الحمد کہتے ہیں، یہ قوما کرنا بھی واجب ہے۔ اگر قوما نہ کیا، بھول گیا، تو اب سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 7، جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا۔ اگر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا نہیں ہے، اکٹھے دونوں سجدے کر لیے، تو اب بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 8 ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ اگر کوے کی طرح ٹھونگے مارنی ہے تو پھر تو بالکل نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھول کر جلدی جلدی یہ کام کر لیا تو اب سجدہ سہو کرنا لازم اور ضروری ہوگا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 9، قعدہ اولیٰ کرنا، یعنی 3 رکعتوں والی نماز ہے، جیسے نماز مغرب ہے، وتر ہے، یا 4 رکعتوں والی نماز ہو تو ان میں پہلی 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر بھول کر اس واجب کو چھوڑ دیا، قعدہ اولیٰ میں نہ بیٹھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، التحیات پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر قعدہ اولیٰ کر لیا، قعدہ اخیرہ کر لیا اور ان دونوں قعدوں میں تشہد نہیں پڑھی، تو اب بھی اس نے واجب کو چھوڑ دیا، ترک واجب کا ارتکاب کیا، لہذا اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 11، امام کو جاہری نمازوں میں جہراً قرات کرنا، یعنی نماز فجر، نماز مغرب، نماز عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور وتر کی نمازوں میں، رمضان المبارک میں وتر کی نماز میں جہراً قرات کرنا، اونچی آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اور سری نمازوں میں، جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، جیسے ظہر اور عصر ہیں، تو آہستہ قرات کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر بھول کر جہری نمازوں میں قرات نہ کی، ہلکی آواز سے کی، یا سری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 12، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، جیسے ہم نماز کے آخر میں سلام پھیرتے ہیں،
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो ये भी कहना वाजिब है, अगर ना कहा तो भी सजदा सहव वाजिब होगा। नंबर 13, नमाज वितर में दुआए कुनूत के लिए तकबीर कहना यानी अल्लाहु अकबर कहना और दुआए कुनूत पढ़ना ये भी वाजिब है। ये दोनों छोड़ दिए या दोनों में से एक छोड़ दिया तो अब भी सजदा सहव वाजिब हो जाएगा। नंबर 14, दोनों ईदों की नमाज में यानी ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, इन दोनों नमाजों में 6 जायद तकबीरें कहना। पहली रकत में सना के बाद 3 तकबीरें कही जाती हैं, दूसरी रकत में क़िरात के बाद इमाम 3 तकबीरें कहता है, तो ये 3 तकबीरें कहना ये भी वाजिब है। अगर रह गई तो अब भी सजदा सहव वाजिब और लाजिम होगा। ये नमाज के वाजिबात हैं, इनमें से अगर कोई चीज़ भूल कर रह गई, छूट गई, तो अब सजदा सहव करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ कस्दन छोड़ दी, जानबूझकर छोड़ दी, तो अब नमाज का इआदा करना, नमाज को लौटाना ये ज़रूरी है। और अगर इन वाजिबात में से कोई चीज़ भूल के रह गई, फिर सजदा सहव करना भी भूल गया, तो अब उस नमाज का इआदा करना, उस नमाज को लौटाना उसी नमाज के वक़्त में ज़रूरी है। सजदा सहव का जो तरीका है वो इंशाअल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि सजदा सहव कैसे करना है, कब करना है, 1 करना है या 2 करने हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इंशाअल्लाह इसकी भी वजाहत करेंगे। तो ये 14 वाजिबात ऐसे हैं जो अगर भूले से रह जाएं तो सजदा सहव वाजिब होता है। अगर सजदा सहव कर लिया तो नमाज ठीक और दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन अगर सजदा सहव भी ना कर सके तो अब उस नमाज का लौटाना ज़रूरी होता है। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।